الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اگر کسی شخص کی صلاح چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، وقت پہ کوئی ادا نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 684 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی صلاۃ بھول جائے یا اس کے وقت میں سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب سو کر بیدار ہو یا جب بھول ختم ہو اور اسے یاد آ جائے تو اس صلاۃ کو ادا کر لے۔ یہی کفارہ ہے، اس کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی صلاتیں چھوٹ گئیں تو ہر صلات کے بدلے کچھ نقدی یا کچھ غلہ یا کوئی اور چیز نکال دے جو اس کی صلات کا کفارہ ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ یہ کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صلات کا کفارہ صلات ادا کرنا ہی ہے۔ صلات ادا کرنے کے سوا اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص کافی مدت تک صلات نہیں ادا کرتا رہا، مثال کے طور پر ایک شخص بالغ ہو گیا اور اس کے بعد وہ اپنی نادانی کی بنا پر، اپنی کم فہمی کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر کسی وجہ سے وہ صلات کا پابند نہیں رہا۔ اب جب وہ 30 سال کا ہو گیا یا 40 سال کا ہو گیا یا 50 سال کا ہو گیا، اب وہ صلات کی پابندی کرنا چاہتا ہے، اب وہ ترک صلات سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس وقت سے وہ توبہ کرے اس کے بعد سے وہ صلات کا پوری طرح پابند ہو جائے اور اس کے بعد صلاۃ نہ چھوڑے۔ اگر ایک وقت، 2 وقت یا 4-5 وقت کی صلاۃ اس کی چھوٹ جائے تو ان کی قضا کر لے، لیکن جس کی 10 سال کی، 20 سال کی صلاتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کے اوپر قضا نہیں ہے۔ توبہ سے وہ ساری صلاتیں معاف ہو جائیں گی۔ وہ سمجھے کہ اس کی جو یہ زندگی گزری وہ کفر کی حالت میں گزری تھی، اب وہ نئے سرے سے ایمانی زندگی شروع کر رہا ہے اور ایمانی زندگی میں اب وہ کبھی صلات کو نہیں چھوڑے گا۔ توبہ کرنے کے بعد اس کی تمام صلات معاف ہو جائیں گے۔ آپ اس موضوع پر اس پہلو سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو مہینے میں چند دن حیض آتے ہیں، 6 دن 7 دن عام طور سے حیض آتے ہیں، ایک دن میں 5 وقت کی صلاۃ ہوتی ہے، 6 دن اگر حیض آ گیا تو 6 پنچے 30 یعنی 30 صلاتیں اس کے اوپر اکٹھا ہو گئیں۔ اللہ نے معاف کر دیا کہ ایسی عورت جو حیض کے دن آئیں، حیض کے دنوں میں صلات اس کی معاف ہے، صلات پڑھنا نہیں ہے۔ جبکہ اگر صوم اس کے اوپر آ جائے تو صوم کی قضا ہے، لیکن اللہ نے صلات کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد میں صلات اس کے اوپر جمع ہو گئی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ایک وہ شخص جو 10 سال یا 20 سال یا اس سے کم و بیش صلات کو نہیں پڑھتا رہا ہے، اب اگر آپ اس سے کہیں توبہ کرنے کے لیے کہ ضروری ہے کہ اتنے سارے سالوں کی چھوٹی ہوئی صلات کا حساب لگا کر کے وہ قضا کرے، تو آپ اس پر زیادتی کر رہے ہیں، اس کو توبہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہیں بھی کسی بھی حدیث سے یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ صلاتیں اسے پڑھنا ہے حساب کر کے۔ ظہر پڑھے پھر جلدی 10 اور 20 قضائے عمری کے نام پر جو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی چیز عام کر رکھی ہے، یہ بالکل بے دلیل بات ہے اور یہ غیر معقول اور غیر شرعی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے تمام پچھلی چیزیں
معاف ہو جاتی ہیں۔ التوبۃ تجب ما کان قبلھا، توبہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد اب وہ صلاۃ کا پابند ہو جائے، اور اگر 2 4 5 وقت کی صلاح اس کے بعد چھوٹے تو پھر ان کی قضا کر لے۔ لیکن جس شخص کی زیادہ دنوں کی صلاۃ چھوٹ جائے تو وہ بالکل چھوڑ دے، نئے سرے سے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس کے بعد صلاۃ کا پابند ہو جائے۔ تو یہ ہے فوت شدہ صلاتوں کی قضا کا مسئلہ کہ ان کا کفارہ صرف ان صلاتوں کی ادائیگی ہے، اور کوئی مالی کفارہ دینے سے وہ کفارہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔